اماں کچھ دیر میں اکیلی بیٹھ جاؤں، اس نے کمرے میں آتے ہی ماں کو کہا تھا۔ رقیہ بیگم کو اپنی پرورش پر بہت ناز تھا، ہوتا بھی کیوں نہ، ان کو اللہ پاک نے اتنی لحاظ والی بیٹی سے نوازا تھا۔ وہ ماں کو کہہ سکتی تھی، خدا کے لیے مجھے اس وقت اکیلا چھوڑ دیں اور جائیں ادھر سے، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ آرام سے معصومیت سے ماں سے پوچھا تھا، اماں کچھ دیر میں اکیلی بیٹھ جاؤں؟ انہوں نے اس کو گلے سے لگایا۔ ہاں میرا بچہ، بس رونا نہیں، انہوں نے اس کا آنسوؤں سے بھرا ہوا چہرہ صاف کرتے ہوئے کہا، اور خود وہاں سے روتی ہوئی چلی گئی۔ زری واش روم میں گئی جو اس کے کمرے کے اندر ہی تھا۔ اس نے وہاں جا کے شیشے میں اپنا عکس دیکھا، اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کو اس بات کا دکھ نہیں تھا کہ اس کو یونیورسٹی جانے کی اجازت نہیں ملی تھی، اس کو بس اس بات کا دکھ تھا اس کو بڑے ابو کی فیملی کے سامنے ذلیل کیا گیا تھا۔ اس نے کون سی غلط بات کہی تھی؟ بابا جان نے آج تک اس کو کچھ نہیں کہا تھا، اور آج پورے گھر کے سامنے اس نے وضو بنایا۔ اس کو ہمیشہ لگتا تھا وضو کے بعد مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس نے پیروں پہ پانی ڈالا، دوپٹہ سر پہ صحیح کیا جو مسا کرنے کے دوران تھوڑا سا سر سے پیچھے ہوا تھا، پھر اس نے ہاتھ اٹھائے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا مانگے۔ آج تو اس کے پاس مانگنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ اس نے بغیر دعا مانگے اپنے ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے اور روتے روتے باہر آئی، پھر جائے نماز ڈالی اور اس پہ بیٹھ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ بھاگ کے کسی پہاڑی پر جائے اور اونچا اونچا روئے، جہاں کوئی اس کی آواز نہ سنے، کوئی اس کو نہ دیکھے۔ وہ رو رو کے اللہ سے باتیں کریں، ان سے شکایتیں کریں، اونچا اونچا روئے، مگر وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں پہ رکھا اور بچوں کی طرح سسکیاں لے لے کر رونے لگی۔ اللہ جی، آپ نے دیکھا ہے نا آج مجھے بابا جان نے کتنا ڈانٹا ہے۔ وہ سسکیاں لے لے کر اللہ پاک کو آج کی ساری کہانی سنا رہی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، دن میں جو بھی ہوتا، وہ جو بھی کرتی، رات کو جائے نماز پہ بیٹھ کے اللہ کو ساری کہانی سناتی۔ وہ آج بھی ایسا ہی کر رہی تھی، اور آج تو دکھ ہی بڑا تھا۔ آپ کو پتہ ہے یہ بات، بابا جان نے میرے نکاح کی تاریخ بھی رکھ دی ہے۔ اللہ جی سنے نا، مجھے نہیں کرنی نا ابھی شادی۔ اس نے اسی طرح روتے ہوئے کہا۔ ہاں البتہ سسکیوں میں تھوڑی کمی ضرور آئی تھی۔ وہ جب بھی اللہ پاک سے بات کرتی تھی ہمیشہ پرسکون ہو جاتی تھی، مگر آج اس کو بہت دکھ تھا۔ اللہ جی، بابا جان مجھے ایسے کیسے سب کے سامنے ڈانٹ سکتے ہیں؟ اس نے پھر سے روتے ہوئے کہا۔ ابھی تک اس نے سر گھٹنوں سے نہیں اوپر کیا تھا۔ اللہ جی، میں خفا ہوں آپ سے۔ آپ چاہیں تو بابا جان کے دل میں نرمی ڈال سکتے ہیں نا؟ آپ چاہیں تو میرا نکاح رکوا سکتے ہیں، میں آگے پڑھ سکتی ہوں نا؟ اس نے خفا ہوتے ہوئے کہا اور آنسوؤں کو صاف کیا۔ اللہ جی، بس میں نے اپنا فیصلہ آپ پہ چھوڑا ہے، مجھے پتا ہے آپ میرے حق میں ہی فیصلہ کریں گے۔ وہ ہمیشہ اپنے فیصلے اللہ پہ چھوڑ دیا کرتی تھی اور پھر پرسکون ہو جایا کرتی تھی۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ کھڑی ہوئی اور نماز ادا کی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھے۔ وہ روز عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل حاجت اور 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھا کرتی تھی۔ حاجت کے وہ اس لیے پڑھتی تھی اس کے دل میں جو بھی حاجت ہو وہ اللہ پاک خود ہی قبول کر لیں، اور شکرانے کے وہ اللہ پاک کا شکریہ ادا کرنے کے لیے پڑھتی تھی۔ دن بھر جو انہوں نے اس کے لیے کیا ہوتا، اس کے بن مانگے اس کو وہ سب کچھ دیتی جو وہ چاہتی۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتی جنہوں نے اس کو پیدا کیا، اسے قابل بنایا کہ وہ ان کے سامنے بیٹھے ان سے باتیں کریں۔ اللہ جی کدھر ہر ایک سے بات کرتے ہیں، وہ تو انہی سے بات کرتے ہیں جن کے دل میں ان کا نور ہو۔ اماں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، مجھے پتا ہے آپ میری بات کو ضرور سمجھیں گی۔ میں فیروز صاحب کو بتائے بغیر آئی ہوں، مجھے پتا ہے وہ آپ سے اور ابراہیم بھائی سے کبھی بھی بات نہیں کریں گے۔ مجھے میری مجبوری یہاں لائی ہے، ورنہ میں ایسے کبھی بھی نہ آتی۔ نازیہ بیگم آج اماں کے پاس آئی تھیں اور بناوٹی دکھ کے ساتھ اماں کو ایک ہی سانس میں سارا قصہ سنا رہی تھیں۔ اماں جی کو ان کی چالاکیاں ایسے بھی نہیں پسند تھیں، تب بھی تو وہ اپنے چھوٹے بیٹے کے پاس رہتی تھیں۔ ان کو پتہ تھا وہ زرمینہ کو بالکل پسند نہیں کرتی، مگر وہ پھر بھی اس رشتے کے حق میں تھی۔ وہ چاہتی تھی دونوں بھائی ہمیشہ سے جڑے رہیں۔ بولو بھی مڑا، کیا کہنا چاہتا ہے تم؟ دادی اماں نے اکتا جانے والے انداز میں کہا، تو وہ فوراً بول پڑیں۔ اماں جی، آپ کو تو پتہ ہے ماں باپ اولاد کے سامنے مجبور ہوتے ہیں، اب تم بھی وہ بولے گا جس کے لیے اتنا لمبا تقریر کر رہا ہے؟ اماں جی کو بات سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ رقیہ بیگم چائے بنانے باہر کچن میں تھی، وہ دونوں اس وقت کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ وہ اماں جی، رجب نے ان نکاح سے انکار کر دیا ہے۔ نازیہ بیگم نے نظریں جھکا کے اماں جی کو بتایا۔ ان کے دل میں تو لڈو پھوٹ رہے تھے۔
فیروز صاحب تو بتانے سے رہے، اچھا ہوا جو اس نے بتا کے قصہ ہی ختم کر لیا۔ کیا رشتے سے انکار؟ کیوں؟ کیا کمی ہے ہماری زرمینہ گل میں جو ایسے انکار؟ دادی اماں ایک سانس میں بولتی چلی گئی۔ ان کو پتا تھا یہ عورت کچھ نہ کچھ تو ضرور ہی کرے گی، مگر اتنی جلدی اس بات کی انہیں بالکل بھی امید نہیں تھی۔ اماں، وہ رجب کہتا ہے کہ وہ ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا جس کو یونیورسٹیاں پڑھنے کا شوق ہو۔ انہوں نے بغیر کسی لحاظ کے ایک دم سے یہ بات کہی دی۔ اس سے پہلے کہ اماں کچھ بولتی، دروازے پہ کھڑے ابراہیم صاحب ایک دم بول پڑے۔ ان دونوں کو پتہ ہی نہیں چلا تھا وہ کب آئے ہیں، اور ساری باتیں بھی سن لی تھی۔ بھابی صاحب، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری بچی ہم پہ کوئی بوجھ نہیں ہے جو کسی کو بھی دے دیں ہم۔ انہوں نے بھابی کی طرف کمر کر کے انتہائی روبدار طریقے سے کہا۔ بھابی نے بھی پردہ نہیں لیا ہوا تھا، وہ کمر موڑ کے کھڑے ہوئے تھے۔ نہیں نہیں ابراہیم بھائی، ہم منا لیں گے اس کو، نازیہ بیگم نے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ ان کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ابراہیم صاحب اس کے منہ سے ہی سب سن لیں گے۔ وہ تو اماں کو بتانے آئی تھیں کہ اماں ابراہیم صاحب کو خود بتائیں گے اور بغیر ان پہ بات آئے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، مگر یہاں تو مسئلہ ختم ہونے کے بجائے زیادہ ہو گیا تھا۔ اگر رجب کے ابا کو پتہ چل گیا کہ میں ان سے بغیر پوچھے آئی ہوں اور آپ کو یہ بات بتا دی تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ کچھ وقت پہلے کہ مکار نازیہ بیگم اب بالکل خوفزدہ تھی، ان کو پتہ تھا ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ آپ بھائی صاحب کو بتا دیجئے گا بھابی، ہم اپنی زرمینہ گل کا ہاتھ رجب خان کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، کیونکہ میری بیٹی آگے پڑے گی۔ ابراہیم صاحب نے کمر موڑ کے ہی جواب دیا اور خود کمرے سے باہر چلے گئے، اور رقیہ بیگم ہاتھ میں چائے اور پکوڑوں کا ٹرے لیے وہیں کھڑی رہی۔ ان کو ساری بات سمجھ آئی، مگر ایک بات وہ سمجھ نہیں سکیں، میری بیٹی آگے پڑے گی۔ مانو، کیا ہوا، تمہیں خفا ہو مجھ سے؟ مانو میرا چھوٹا سا چوزا کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ وہ اپنا زیادہ وقت اپنی مانو کے ساتھ گزارا کرتی تھی۔ اس کو جتنی محبت اپنی مانو سے تھی شاید ہی کسی اور سے ہو۔ وہ اس کو گود میں کبھی نہیں اٹھاتی تھی، اس کے پاس بیٹھتی ہمیشہ اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتی۔ اس کی مانو کو اس کا یہ عمل بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ بھی آگے سے آنکھیں بند کر دیتی جیسے سو رہی ہو۔ جیسے کوئی ماں اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرے، وہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرتی تھی۔ اس کو لگتا تھا اگر کل کو اس کے بچے بھی ہوئے وہ ان کو بھی اتنی ہی محبت نہیں دے سکے گی جتنی وہ اپنی مانو سے کرتی ہے۔ وہ روز رات کو اس پہ درود پاک پڑھ کے سویا کرتی تھی۔ اس کے گھر میں بلی کی اجازت نہیں تھی تو وہ اس کو اپنے کمرے میں نہیں لاتے تھے۔ اس نے اس کے لیے باہر صحن میں ہی چھوٹا سا کمرہ بنا رکھا تھا جس میں کارپیٹ ڈالی ہوئی تھی، اور وہ اپنی گرم جیکٹ اس کے نیچے لا کے رکھ لیتی۔ کیونکہ مانسیرا ایک پہاڑی علاقہ ہے، ادھر شدید ٹھنڈ پڑتی ہے، اور زری جیکٹ کی عاشق تھی۔ اس کے پاس اتنی جیکٹس ہوتی کہ پورے سردیاں بھی ایک ایک جیکٹ روز پہنے تو بھی ختم نہ ہو۔ اس کو جو بھی جیکٹ بہت گرم لگتی وہ مانو کے کمرے میں ڈال دیتی تاکہ مانو گرم رہے۔ اس نے اتنے دنوں سے مانو سے صحیح سے بات بھی نہیں کی تھی، نہ ہی اس کو صحیح سے پیار کیا تھا، تو خفا ہونا تو اس کا حق بنتا تھا۔ وہ پیروں کے بل مانو کے سامنے بیٹھی، اس کو کرسی پہ بٹھایا اور دونوں ہاتھوں میں اس کا منہ پیار سے لیا اور خود آگے ہو کے اس کے ناک پہ پیار کیا۔ میرا بچہ اب تو راضی ہو جانا، اس نے تھوڑا سا رونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، اور وہ فوراً میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ اس نے ایک بار پھر اس کی ناک پہ پیار کیا اور مسکراتے ہوئے بولی، مانو بہت محبت ہے نا مجھے تم سے۔ وہ سفید رنگ کی انتہائی خوبصورت بلی تھی، وہ اس کی ہر بات سمجھتی، اس کے ساتھ واک کرتی، جدھر بھی وہ جاتی اس کے پیچھے پیچھے ہوتی۔ زری کو اس کی ناک بہت پسند تھی، وہ ہمیشہ اس کو اس کی ناک پہ پیار کرتی تھی اور ساتھ ادھر ادھر دیکھ کے بھی کرتی، کہیں اماں کی نظر اس پہ نہ پڑ جائے اور پھر سے ایک قوالی شروع ہو جائے۔ بھابی کے جانے کے بعد ابراہیم صاحب اماں جی کے پاس آئے۔ وہ آج بے حد افسردہ تھے، اس وجہ سے نہیں کہ رشتے کا انکار ہوا ہے اور رجب نے کیا ہے، وہ اس وجہ سے دکھ میں نہیں تھے، وہ اس وجہ سے دکھ میں تھے جس بیٹی نے ان سے کوئی خواہش بھی نہیں کی تھی، اس کی نہ کی ہوئی خواہش پہ لوگ اس پہ باتیں کریں، ان کی فرما بردار بیٹی کو کوئی ایسا کہے۔ اگر رجب ان کے بھائی کا بیٹا نہ ہوتا تو یقیناً وہ اس کو اسی وقت گولی مار دیتے۔ اماں جی بچوں کو نہ پتہ چلے کہ بھابی آئی تھی اور رجب نے زری کے لیے ایسا کہا ہے۔ فیروز صاحب نے نظریں جھکا کے ماں کو کہا تھا، وہ ایسے بھی اپنی اس دن کی بات سے بہت شرمندہ تھے۔ اماں جی، اگر شہاب اور سلطان کو پتہ چل گیا کہ رجب نے ایسے کہا ہے تو وہ اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ میں نہیں چاہتا بچوں کے دل میں ایک دوسرے کی طرف سے کوئی میل آئے۔ تم نے بہت اچھا سوچا ہے بچے، ماں نے بڑے پیار سے بیٹے کے کاندھے پہ ہاتھ پھیر کے کہا۔ اماں، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، انہوں نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔
ایک بار پھر سب اکٹھے ہوئے اور اس بار زرمینہ کمرے کے باہر کھڑی سن نہیں رہی تھی بلکہ کمرے کے اندر سب کے ساتھ بیٹھی تھی۔ زرمینہ گل، تمہارے داخلے یونیورسٹی کے کب جا رہے ہیں؟ ابراہیم صاحب نے بغیر باتوں کو گول مول کیے ڈائریکٹ بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وہاں پہ موجود سبھی لوگوں نے ابراہیم صاحب کو بہت حیرت سے دیکھا، جیسے انہوں نے کوئی بہت انہونی بات کر دی ہو۔ اس کو لگا جیسے اس نے کچھ غلط سن لیا ہو، اور بابا جان نے شاید کسی اور سے کہا ہے۔ جی 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 بابا جان، اس نے بہت ڈر ڈر کے دوبارہ پوچھا، جیسے وہ تصدیق چاہتی ہو جو اس نے کچھ لمحوں پہلے سنا تھا۔ اب کی بار انہوں نے بڑے بیٹے کی طرف دیکھا جو ان کو بہت حیرت کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ اس کو بھی لگ رہا تھا جیسے اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ شہاب خان کل یونیورسٹی جانا اور زرمینہ گل کا داخلہ کروانا۔ لیکن بابا جان، باپ کو پتا تھا بیٹا کیا کہنا چاہتا ہے۔ انہوں نے ایک نظر سب پہ ڈالی اور سوالیہ نظروں سے سب کو دیکھا۔ کیا تم لوگوں کو میرے فیصلے پہ کوئی اعتراض ہے؟ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان کے سامنے کچھ بول سکے۔ جس کو اعتراض بھی تھا وہ خاموش تھا۔ ابراہیم صاحب نے ایک بار پھر بولنا شروع کیا۔ ویسے تو وہ اتنا نہیں بولا کرتے تھے، مگر انہوں نے آج سب کو مطمئن کرنا تھا، خصوصاً اپنے بیٹوں کو۔ زرمینہ گل میرا غرور ہے اور مجھے پتا ہے وہ میرا غرور کبھی نہیں توڑے گی، انہوں نے بڑے مان سے بیٹی کو دیکھ کے کہا تھا۔ اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آج سے پہلے کوئی ہمارے خاندان میں یونیورسٹی گیا ہے۔ بے شک آج سے پہلے کوئی نہیں گیا، کیونکہ ہمارے خاندان کی ہر لڑکی زرمینہ گل نہیں ہے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ زرمینہ آگے پڑھے گی، اور میں نے بھائی صاحب کو رشتے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ زرمینہ کو لگا جیسے وہ جنت میں چلی گئی ہو، جیسے اس کو پوری کائنات مل گئی ہو۔ وہ نظریں جھکائے آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی تھی۔ اس کو بالکل بھی یقین نہیں تھا اس کے بابا جان آج اس کے لیے بولیں گے۔ اس کے لیے آج دنیا کا مبارک ترین دن تھا، اس لیے نہیں کہ اس کی خواہش پوری ہوئی، اس کی دعا پوری ہوئی۔ آج اس کے بابا جان نے اس کو اپنا غرور کہا تھا۔ اللہ پاک نے اس کی مانگی ہوئی دعا قبول فرمائی تھی۔ اس نے سوچا تھا وہ بابا جان کا غرور بن کے دکھائے گی، ان کا یہ مان وہ کبھی نہیں توڑے گی۔ وہ بہت خوش تھی، اور شاید اس سے زیادہ اس کی ماں خوش تھی۔ آج اس کے شوہر نے اپنی بیٹی کے حق میں فیصلہ کیا تھا۔ ان کو پتا تھا انہوں نے یہ فیصلہ ضد میں لیا ہے۔ ان کو بس یہ خوشی تھی کہ انہوں نے زری کو پہلی بار اپنا غرور کہا تھا، اس کو اپنا مان کہا تھا۔ زری کی زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہونے والا ہے۔ اب خدا جانے وہ سفر تعلیم تھا یا سفر عشق۔ کالج کے لیے روز اسے آواز دے دے کے جگایا جاتا تھا، مگر آج وہ اتنی خوش تھی کہ نماز پڑھنے کے بعد سو ہی نہیں۔ اس نے نماز پڑھی، قرآن پاک کھولا اور اس کی تلاوت کرنے لگی۔ یہ اس کے روز کا معمول تھا۔ وہ قرآن مجید تھوڑا ہی صحیح مگر پڑھتی ضرور تھی۔ وہ ہمیشہ قرآن مجید سمجھ کے پڑھا کرتی تھی۔ ایک آیت پڑھی، اس پہ گھنٹہ سوچتی رہتی۔ جب اللہ کے عذاب کا ذکر ہوتا تو سہم جاتی تھی، پھر اگلی ہی بات میں اللہ کے رحم کا ذکر ہوتا آنکھیں بند کرتی اور مسکرا دیتی۔ اللہ جی آپ کتنے اچھے ہیں نا۔ اس نے پردہ لینا بھی اسی لیے شروع کیا تھا کیونکہ اس کا حکم اللہ نے دیا تھا۔ انہوں نے سورۃ نور میں واضح پردے کا حکم دیا ہے۔ اور اے نبی، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کی آنچل ڈالے رہیں۔ وہ اپنا بناؤ سنگار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے، شوہروں کے باپ اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے مملوک، وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے بھی واقف نہ ہوئے ہوں۔ وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ سورۃ نور آیت نمبر 31۔ یہ آیت اس کے دل پہ لگی تھی۔ ایسے تو قرآن پاک کے ہر بات اس کے دل میں اترتی تھی، مگر پتہ نہیں کیوں اس کو سورہ نور سے عشق تھا۔ اس نے سورۃ نور میں پڑھا کہ اللہ پاک نے اسے حکم دیا ہے، تب اس نے خود کو لپیٹنا شروع کر دیا۔ اس نے بس اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے حجاب لیا تھا۔ اس کے بابا جان اور بھائی بھی پردے کے معاملے میں بہت سخت تھے، مگر وہ ہر وقت اس کے ساتھ تو نہیں ہوتے تھے نا۔ وہ ان کی غیر موجودگی میں بھی سر پہ دوپٹہ لیے رکھتی تھی تاکہ اس کا کوئی ایک بال بھی نہ دیکھ سکے۔ کالج میں اس کی دو دوستیں اس بات پر اکثر اس کا مذاق اڑایا کرتی تھیں۔ مگر اس نے کبھی بھی ان باتوں پہ دھیان نہیں دیا تھا۔
وہ تو اپنے رب کو خوش رکھے گی بس، باقی دنیا سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ ہمیشہ یہ بات سوچتی تھی۔ کالج جانے کے لیے وہ چادر لیا کرتی، مگر یونیورسٹی کے لیے اس نے خصوصاً عبایا بنوایا تھا۔ مانو کو کھانا کھلانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی تھی، بال برش کیے، لمبے خوبصورت بالوں کو ایک جوڑے میں لپٹا اور پھر عبایا پہنا اور حجاب ایسے لیا کہ اس کی آنکھوں کے بغیر اور کچھ نظر نہ آئے۔ وہ ہمیشہ سوچتی تھی یہ جو لڑکیاں عبایا اور حجاب لیتی ہیں اس میں فیشن والی کون سی بات ہوتی ہے؟ حجاب میں کیسا فیشن کہ سارے بال نظر آ رہے ہوں، آنکھوں پہ فل میک اپ کیا ہو اور سارا دوپٹہ لا کے بس سر پہ ہی کیا ہو اور اونچا سا جوڑا بنایا ہو، اور عبایا اتنا تنگ ہو کہ آپ ہر ایک ایرے گہرے کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہو۔ کیا یہ پردہ ہے؟ کیا یہ ہوتا ہے حجاب جو آج کل کی اکثریت لڑکیوں کی تعداد کرتی ہے؟ کیا اس پردے کا حکم دیا ہے خدا نے اور اس کے رسول نے ہمیں؟ وہ جب بھی ایسی لڑکیوں کو دیکھتی تو ہمیشہ شرمندہ ہوتی۔ وہ ایسی لڑکیوں کو دیکھ کے ہمیشہ شرم سے اپنی نظریں جھکا دیتی۔ زری اماں اس کے کمرے میں آئی تھی۔ میرا بچہ تیار ہو گیا ہے؟ وہ اس کو ہمیشہ پیار سے میرا بچہ کہہ کے بلایا کرتی تھی۔ جی اماں تیار ہو گئی ہوں، اس نے وضو بناتے ہوئے کہا۔ وہ ہمیشہ گھر سے باہر نکلنے سے پہلے وضو کیا کرتی تھی۔ زری جلدی تیار ہو جاؤ نا، بھائی کھڑا ہے باہر، انہوں نے اس کو کمرے سے ہی آواز دی جو ابھی تک واش روم میں تھی۔ جی اماں بس وضو بنا رہی تھی میں، اس نے باہر آتے ہوئے ماں کو کہا۔ وہ عبایا میں انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے کھلا کھلا عبایا بنوایا تھا اور حجاب بھی ایسے لیا ہوا تھا کہ اس کی خوبصورتی نکھار رہا تھا۔ شاہد ہی کوئی لڑکی حجاب میں اتنی خوبصورت لگے جتنی وہ لگ رہی تھی۔ اس کی دلنشیں آنکھیں ایک جھیل کا منظر دے رہی تھیں۔ کالج میں وہ حجاب نہیں لیتی تھی، اس کی آنکھوں کی خوبصورتی اس کے ڈمپل اپنی طرف متوجہ کر لیتا تھا، مگر آج اس نے حجاب لیا تھا، نقاب کیا تھا، صرف اس کی آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی جو رات کی گہرائی میں چاندنی کا کام کر رہی تھی۔ ماشاءاللہ میری بیٹی آج بہت پیاری لگ رہی ہے، ماں نے پیار سے اس کا ماتھا چوما۔ اماں آپ بھی نا، اس نے مسکراتے ہوئے ماں کو دیکھا۔ یہ کیا ہے اماں؟ اس نے ماں کی ہاتھ میں بڑی سی سفید چادر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ زرمینہ گل یہ چادر ہے، یہ میں تمہارے لیے لائی ہوں، ماں نے بیٹی کے ایک کاندھے پہ اور پھر دوسرے کاندھے پہ یہ چادر ڈالتے ہوئے کہا۔ لیکن اماں میں نے تو عبایا لیا ہوا ہے اور حجاب کا دوپٹہ بھی کافی بڑا ہے، پھر یہ چادر؟ اس نے حیران ہونے والے انداز میں ماں سے پوچھا جو بڑے پیار سے اس کی چادر کو ٹھیک کر رہی تھی۔ زرمینہ اس کو صرف چادر مت سمجھنا، اس چادر کو اپنے بابا جان کی عزت سمجھنا۔ وہ زرمینہ کی طرف دیکھتے ہوئے اسے کہی جا رہی تھی۔ زری آج تم ہی گھر سے باہر نہیں جا رہی بلکہ ہماری عزت ساتھ لیے جا رہی ہو۔ اپنے ماں باپ اور بھائیوں کی عزت کا بھرم رکھنا، خود کو ایسے رکھنا کہ اس کے بعد خاندان کی اور لڑکیاں بھی پڑھنے جائیں۔ کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے ہماری آنے والی 7 نسلوں کی لڑکیاں بھی کبھی پڑھ نہ سکیں۔ انہوں نے بہت پیار سے بیٹی کو سمجھایا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ جس بیٹی کو سمجھا رہی ہیں وہ پہلے ہی ساری باتیں سمجھتی ہے۔ اماں آپ بھروسہ رکھیے گا اپنی بیٹی پہ، اس چادر کا ہمیشہ ماں رکھے گی آپ کی بیٹی۔ اس نے ماں کا ہاتھ پکڑے ان کو گلے لگاتے ہوئے پیار سے بولا۔ زری آ بھی جاؤ۔ جی جی جان جی بس آ گئی۔ بھائی کی آواز پہ وہ فوراً بھاگتے ہوئے باہر گئی۔ اچھا اماں خدا حافظ۔ ماں کو خدا حافظ کہنے کے بعد دادی اماں کے پاس گئی جو باہر برآمدے میں ہی بیٹھی تھی۔ اچھا دادی اماں خدا پامان، اس نے ان کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ خدا پامان زرمینہ گل، اللہ میری بچی کی حفاظت کرے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی۔ زری کی بچی بس تم آج آ جاؤ، تمہیں میں سیدھا کروں گی۔ فضا یونی کے گیٹ پہ کھڑی ادھر ادھر ٹہل رہی تھی اور سامنے جو منہ میں آ رہا تھا وہ زرمینہ کو کہے جا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ زرمینہ کا گلا دبا دے۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ گیٹ کے پاس کھڑی آتے جاتے لوگوں کو پاؤں اٹھا اٹھا کے دیکھ رہی تھی، کہیں زری ہی نہ ہو۔ وہ جانتی تھی زری کو اگر وہ نظر نہ آئی تو وہ ادھر ہی بیٹھ کے رونا شروع ہو جائے گی۔ بیٹا آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ خیر تو ہے نا؟ کافی وقت سے تم ادھر گیٹ کے پاس کھڑا ہے۔ کافی ٹائم سے فضا کو ادھر کھڑے دیکھ کے گیٹ پہ چوکیدار نے پوچھ ہی لیا۔ جی جی چچا صاحب خیر ہے، ایک راز کی بات بتاؤں میں آپ کو؟ بتائیں گے تو نہیں کسی کو؟ پتہ نہیں کیوں مجھے آپ پہ ترس آ گیا اور میں نے سوچا آپ ہی کو بتا دوں۔ پہلے آپ وعدہ کریں کسی کو نہیں بتائیں گے؟ اچھا چلیں میں آپ کو بتا ہی دیتی ہوں، مجھے نا ادھر آپ پہ نظر رکھنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ فضا نے آواز آہستہ کر کے سرگوشی والے انداز میں ان کو بولا۔ ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے تم؟ رضوان خان نے نہایت حیرت سے پوچھا۔ وہ اتنا بوڑھا بھی نہیں تھا اور اتنا ہی جوان بھی نہیں، لگ بھگ 35 سال کا ہوگا۔ ہم ان لوگوں کو چھوڑے گا نہیں، یہ ہماری انکوائری کرواتا ہے، ہم کوئی چور ہے، ہم کوئی ڈاکو ہے؟
ہم جاتا ہے ابھی پرنسپل کے پاس، رکھو اپنا نوکری اپنے پاس، ہم کہیں مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ پال لے گا۔ فضا کی تو جیسے ہوائیاں اڑ گئیں۔ اس نے تو ٹائم پاس کے لیے بس چھوٹا سا مذاق کیا تھا، اس کو کیا پتا تھا یہ مذاق اس کو ہی مہنگا پڑ جائے گا۔ ایسے تو یونیورسٹی کی گاڑی جاتی تھی جس میں سارے اسٹوڈنٹس جاتے تھے، مگر زرمینہ گل کو چھوڑنے اور یونیورسٹی سے لے کے جانے کے لیے بھائی کی ڈیوٹی لگی تھی۔ زری یونیورسٹی کے گیٹ کے پاس روکتے ہوئے سلطان نے بہن کی طرف دیکھا جو پورا راستہ خاموش رہا تھا۔ زری کچھ پوچھ لیتی تو سرسری سا جواب دے دیتا، اب وہ بہن کی طرف باقاعدہ دیکھ رہا تھا۔ زری تم اس ماحول میں چل تو جاؤ گی نا؟ غصہ اپنی جگہ تھا مگر بہن کے لیے وہ بے پناہ محبت اپنی جگہ تھی۔ جی جان جی، اس نے نظریں جھکا کے بس مختصر سا جواب دیا۔ اس کے اپنے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا، اس نے تو کبھی کسی لڑکے سے بات بھی نہیں کی تھی، وہ کیسے ادھر اتنا عرصے گزرے گی؟ وہ دل ہی دل میں بہت پریشان تھی۔ فضا ہوگی نا تمہارے ساتھ؟ اس کی ساری دوستوں کا اس کے گھر کو پتہ ہوتا تھا، اور فضا تو تھی ہی اس کی خاص دوست۔ جی بھائی فضا بھی ہوگی، رات کو لالا گل کے نمبر سے اس کو کال کی تھی، وہ گیٹ کے پاس میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی ہونا، اور اپنا بہت خیال رکھنا، میں واپسی پہ تمہیں خود لینے آؤں گا۔ اس نے چہرے پہ بغیر کسی تاثر کے بہن کو کہا تھا، اور گاڑی سے اتر کر بہن کے لیے دروازہ کھولا۔ اچھا جان جی، خدا حافظ، اس نے بہت پیار سے بھائی کو کہا تھا، خیال رکھنا اپنا زری۔ جی جان جی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور گیٹ تک چلی گئی۔ اس نے ایک نظر پیچھے مڑ کے دیکھا، سلطان وہیں پہ کھڑا اس کے دروازے کے اندر جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ جان جی، جس کی حفاظت کرنے کے لیے آپ جیسے بھائی ہوں وہ کیسے ڈر سکتی ہے؟ بے شک بھائی بہنوں کے سروں کی چادر ہوتے ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے دل میں سوچا، اور گیٹ کھول کے اندر چلی گئی۔ او چچا سنے تو صحیح، مذاق کر رہی تھی میں آپ سے، فضا نے رضوان خان کو جاتے ہوئے دیکھ کے زور سے بولا۔ یہ مذاق تھا؟ اس کو تم مذاق کہتا ہے؟ میرا اور تمہارا کوئی مذاق ہے؟ تایا کی بیٹی ہے تم، ہمارا جو مذاق کرتا ہے ہم سے، وہ بھی آخر پٹھان تھا، اتنی آسانی سے کدھر مان جاتا؟ چچا جی پلیز سنیں، میں اپنی دوست کا انتظار کر رہی ہوں، بس آپ نے پوچھا مجھ سے تو میں نے آپ سے مذاق میں کہہ دیا، اس نے انتہائی بے چارگی سے کہا۔ فضا، زرمینہ نے گیٹ پہ کھڑی فضا کو دیکھ لیا تھا اور اس کو ادھر ہی سے آواز دی تھی، زرمینہ ماری ہی جا تو۔ اس نے پاس آتی زرمینہ کو دانت دبا کے کہا، سوری میں بہت لیٹ ہو گئی۔ تب بھی تو تم غصے میں ہو رہی ہو نا؟ زرمینہ نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ رضوان خان کھڑا سب سن رہا تھا، رضوان خان کھڑا سب سن رہا تھا، اس سے بولے بغیر نہیں رہا گیا۔ دیکھو تمہارا جیسے ہمارا بھی ایک بیٹی ہے، ہم تم کو کچھ نہیں کہتا، اگر کوئی لڑکا ہوتا تو اس کے دانت ابھی باہر ہوتے۔ رضوان خان نے فضا کو دیکھتے ہوئے کہا، سوری چچا غلطی ہو گئی۔ اس نے زرمینہ کا ہاتھ پکڑا اور جلدی جلدی وہاں سے چلنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ تمہیں ایسے کیوں کہہ رہے تھے؟ کیا کیا ہے تم نے؟ زری ایک ہی سانس میں بہت حیرت سے فضا سے پوچھ رہی تھی، جو غصے میں اس کو ہاتھ سے پکڑے آگے آگے جا رہی تھی۔ چپ کرو گی تم؟ اس وقت یہ اس پاگل پٹھان کا سارا غصہ میں تم پہ نکال دوں؟ یہ سارے کے سارے پٹھان ایسے ہی دماغ پھیرے ہوتے ہیں، یا یہ کچھ ضرورت سے زیادہ تھا؟ فضا غصے میں بس بولتی چلی جا رہی تھی، اچھا آرام سے تو چلو نا، زری نے تقریباً بھاگتے ہوئے فضا کو کہا۔ آہ، دیکھ کے نہیں چل سکتے آپ؟ سامنے سے آتے ہوئے ایک لڑکے سے فضا کی زور سے ٹکر ہوئی، شاید وہ بھی فضا کی طرح جلدی میں تھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذ تھے، وہ ان کو ترتیب دیتا ہوا تقریباً دوڑنے والے انداز میں آ رہا تھا۔ ٹکر لگتے ہی اس کے ہاتھ سے سارے کاغذ نیچے گرے۔ اس نے ناگواری سے اس کو دیکھا اور زمین پہ اپنے کاغذ اٹھانے لگا۔ محترمہ میں تو دیکھ کے ہی چل رہا تھا، شاید آپ کو جانے کی مجھ سے بھی زیادہ جلدی ہے۔ وہ بغیر ان کی طرف دیکھے زمین سے اپنے کاغذ اٹھا رہا تھا۔ جدھر کوئی لڑکی دیکھی نہیں ادھر ہی ان کو کچھ نظر نہیں آتا اور ٹکرانا شروع ہو جاتے ہیں۔ فضا بغیر لحاظ کے بس بولی چلی جا رہی تھی، جبکہ اس کو اچھے سے پتا تھا غلطی اس کی اپنی تھی۔ فضا، زرمینہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں فضا کو چپ ہونے کا کہا تھا۔ دیکھیے محترمہ، میں نے جان بوجھ کے آپ کو ٹکر نہیں ماری، پھر بھی میں معذرت کرتا ہوں، اس نے اپنے کاغذ اٹھا کے فضا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اچانک اس کی نظر پیچھے کھڑی زرمینہ پہ پڑی، جو حجاب میں عبائی کے اوپر سفید چادر کیے اس کی بازوؤں کو زور سے دبا رہی تھی اور اس کو چپ ہونے کا کہہ رہی تھی۔ اس نے ایک دم اپنی نظریں جھکا لیں اور معذرت کرتا ہوں وہاں سے چلا گیا۔ ہاں میں سمجھتی ہوں تم جیسے لڑکوں کو۔ اس سے پہلے کہ فضا کچھ کہتی وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں ایسے لوگ، فضا نے اسی کو غصے والے انداز میں بولا۔ ایسے تو اس کو غصہ نہیں آتا تھا، مگر آج وہ پہلے زرمینہ پھر رضوان خان اور پھر اس لڑکی کی وجہ سے بہت غصے میں آئی تھی۔ اچھا اب چپ ہو جاؤ فضا، اس نے پیار سے فضا کو دیکھا اور بولا۔ فضا نے اس کو ایک دم سے گلے لگا لیا۔
اور معصومیت سے سوری کہا۔ میں تمہیں گلے سے بھی نہیں لگایا ان بدتمیزوں کی وجہ سے۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے اتنے وقت بعد اس کو گلے لگایا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں اور چمک آئی تھی۔ فضا وہ دیکھ، وہ لڑکا اپنا ایک کاغذ یہیں پہ بھول گیا ہے، دیکھو کام کا نہ ہو۔ زرمینہ نے زمین پہ پڑے کاغذ کی طرف اشارہ کیا۔ فضا نے وہ کاغذ اٹھایا اور پڑھنے لگی۔ شاید کوئی سرٹیفکیٹ ہے، اوپر نام بھی لکھا ہوا ہے اس کا۔ کیا نام ہے خان صاحب کا جنہوں نے آپ کو ایٹیٹیوڈ دکھایا ہے؟ زرمینہ نے فضا کو غصہ دلانے کے لیے تنگ کرنے والے انداز میں بولا۔ ہاں، ایٹیٹیوڈ مائی فٹ۔ فضا نے غصے سے اس کو دیکھا اور بولی، اچھا نام تو پڑھو نا۔ زری نے اس کے ہاتھ سے کاغذ کھینچ کے کہا۔ نام پڑھ کے اب کیا کرنا ہے؟ آپ نے ان کو دے ہی دیا ہے خان صاحب، فضا نے غصے سے زرمینہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے کاغذ کو صحیح کیا اور مسکراتے ہوئے نام پڑھنے لگی۔ اس نے آنکھیں اوپر کر کے فضا کو دیکھا اور شرارتی سی انداز میں بولی، اچھا تو خان صاحب کا نام ہی ہے جی، سید وجدان حسین شاہ۔ ایک لڑکا ہے مہربان سا، لوگوں کی بھیڑ میں انجان سا، پھولوں میں گلاب سا، ساون میں گھٹا سا، محمد کا پیروکار سا، حسین ابن علی کا لجپال سا، پنجتن کا غلام سا۔ اذان کی آواز اس کی کانوں میں پڑی۔ وہ اٹھ کے بیٹھا اور کلمہ پڑھا۔ کھڑکی کھول کے پردے سائڈ پہ کیے اور چلتا ہوا بالکنی میں آیا، ٹھنڈی ہوا میں سانس لیا۔ ہاف ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں اس کی رنگت اس وقت اور بھی نکلی ہوئی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی تو اچانک سے دو بڑی بڑی کالی آنکھیں، پردے میں لپٹا چہرہ ایک دم آنکھوں کے سامنے آیا۔ وہ جھٹکے سے آنکھ کھول کے یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ کل جب وہ یونی اپنے پیپرز جمع کروا کے نکلا تھا، تبھی اس کی نظر دو لڑکیوں پہ پڑی تھی، جس میں ایک مکمل حجاب اور دوسری با پردہ تھی۔ گھر سے ہی کچھ فاصلے پر مسجد حسین تھی۔ کیونکہ وہ ایک سید خاندان سے تھا تو اہل بیت سے محبت اس کی اور خاندان کی نرالی تھی۔ اس پورے علاقے میں ان کی مسجد مشہور تھی۔ وہ آگے کی صف میں کھڑا ہوا اور نماز ادا کر کے کونے میں بیٹھ کے قرآن کھول لیا۔ اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو بوجہ نادانی کوئی برائی کر گزرے، پھر جلد سے جلد واپس آ جائیں اور توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑے علم اور حکمت والا ہے۔ اس کی تلاوت نے ایک سحر باندھ دیا تھا۔ وہاں موجود چند لوگ محصور ہو گئے تھے اس کی آواز سے۔ وہ اس آیت میں اللہ کی اپنے بندوں سے محبت دیکھ کر مسکرایا۔ اللہ کتنا مہربان اور خوبصورت ہے۔ اس کی آنکھ نہ نم ہوئی۔ وہ روز ایک آیت پڑھتا اور سمجھ جاتا کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے اپنے بندوں سے، اور دوسروں کو بھی یہی کہتا تھا۔ اکثر بات سنتے اور اکثر ہنس کے ٹال دیتے۔ سورج نکل آیا تھا اور وہ قرآن پاک رکھ کے گھر کی طرف چل دیا۔ راستے میں نظر آتے کچھ مانگنے والوں کو دیکھا، مسکرا کے چپ چاپ ان کا ہاتھ بھر کے وہ گھر کے اندر داخل ہوا۔ کل کا یونیورسٹی کا دن گھومنے پھرنے میں ہی گزرا تھا، کبھی ایک کلاس میں اور کبھی دوسری میں، کبھی ایک ڈپارٹمنٹ اور کبھی دوسرا۔ اسٹوڈنٹس بالکل نئے تھے اور کالج سے یونیورسٹی میں آئے تھے تو ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جانا ہے۔ ایسے بھی ان کو یونیورسٹی کا ماحول کالج کے مقابلے میں بہت عجیب لگ رہا تھا۔ جدھر دیکھتے دو لڑکا لڑکی بیٹھے ہوتے، یا گروپ کی صورت میں بہت سے لڑکیاں لڑکے آپس میں بیٹھے کچھ پڑھ رہے ہوتے یا بلند آواز میں کہکہے لگا رہے ہوتے۔ زرمینہ کو یہ سب دیکھ کے بہت عجیب لگا۔ وہ تو کبھی گھر سے باہر ہی نہیں نکلی تھی اور اچانک سے ایک نئی دنیا۔ اس کو یہ سب بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بس وہ فضا کے ساتھ ادھر ادھر چلتی رہی، جدھر وہ لے کے جاتی وہ بھی ساتھ ہو لیتی اور نظریں جھکائے بس چلتی رہتی۔ السلام علیکم ماں جی۔ وہ نماز پڑھ کے سیدھا ماں کے پاس آیا کرتا تھا، جو قرآن پاک کھولے اونچی آواز سے تلاوت کر رہی ہوتی تھی۔ ماں جی نے سر ہلاتے ہوئے مسکرا کے آنکھوں سے جواب دیا۔ وہ ابھی تلاوت ہی کر رہی تھی اور وہ ان کے پاس ان کے پیروں میں زمین پہ بیٹھا بڑے پیار سے ماں کی آواز میں تلاوت سن رہا تھا۔ اس کو اس کی ماں سے زیادہ کسی کے منہ سے تلاوت اچھی نہیں لگتی تھی۔ ماں نے تلاوت مکمل کی، قرآن پاک بند کیا، دونوں آنکھوں سے باری باری لگایا اور چومتے ہوئے رکھنے لگی۔ ماں جی مجھے دیں، میں رکھتا ہوں قرآن، آپ آرام سے یہیں بیٹھی رہیں۔ وہ جلدی جلدی اٹھا اور قرآن پاک وہی پاس پڑا الماری پہ رکھا اور پھر ماں کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ اب وہ تسبیح پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے تسبیح کو چوما اور پھر بیٹے کے سر پہ باری باری پھونکا اور مسکرانے لگی۔ بجی دیکھو کتنا کمزور ہو گئے ہو تم، اپنا خیال رکھا کرو، اتنا کام نہ کیا کرو کہ اپنی صحت ہی بھول جاؤ۔ وہ بیٹے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے فکر مندی سے کہے جا رہی تھی۔ توبہ توبہ ماں جی، یہ دیکھیں ذرا، آپ میں کمزور ہو گیا ہوں۔ آپ تو چاہتی ہیں میں بالکل جان سینہ بن جاؤں۔ اپنے بازو ماں کو دکھاتے ہوئے ہنسنے لگا۔ وہ ویسے بھی بات بات پہ مسکراتا اور ہنستا تھا، اس کی عادت ہی ایسی تھی۔
ہمیشہ ہنسنا اور مسکرانا، اور جب غصہ آئے تو خود پہ نکال لیا کرتا یا اگلے بندے پہ زور دے کے چیخا کرتا۔ فاطمہ بیٹا جلدی سے ناشتہ لے آؤ، بھائی کو یونیورسٹی بھی جانا ہے۔ وہ 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، 2 اس سے بڑی بہنیں تھیں اور 3 اس سے چھوٹی۔ ساری بہنیں گھر پہ ہی تھیں، کسی کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ سیدوں سے باہر شادی نہیں کر سکتے تھے اور خاندان میں والد صاحب کسی کو دیتے نہیں تھے۔ اس کی اکثر بہنوں کی وجہ سے والد صاحب سے بحث ہو جاتی تھی۔ وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا بہنوں کی عمر چلی گئی تو پھر کون کرے گا ان سے شادی۔ وہ لاہور کے رہنے والے تھے، خاندان والوں سے ان کی بنتی نہیں تھی۔ وہ پچھلے 5 سال سے مانسیرا آئے تھے اور دھڑال میں رہائش پذیر تھے۔ آج یونیورسٹی کا دوسرا دن تھا۔ آخرکار چل چل کے برا حال ہونے کے بعد ان کو اپنا ڈپارٹمنٹ مل ہی گیا تھا۔ کلاس شروع ہو چکی تھی۔ درمینہ اور فضا سب سے فرنٹ والی سیٹ پہ کونے میں بیٹھے۔ یار مجھ سے تو نہیں بیٹھنے ہوتا پیچھے، فضا نے کرسی پہ بیگ رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں آگے بیٹھ کے جو تیر مار لیں گی نا آپ، وہ بھی میں دیکھوں گی، انہوں نے سرگوشی والے لہجے میں ایک دوسرے کو کہا، کیونکہ میم کلاس میں موجود تھیں اور ہاتھ باندھے سخت انداز میں کھڑی انتظار کر رہی تھیں کہ اسٹوڈنٹس پورے ہوں اور وہ کلاس شروع کریں۔ ایکسکیوز می، کین آئی سیٹ ہیئر؟ ان دونوں کے ساتھ والی کرسی خالی تھی۔ ایک دبلی پتلی سی لڑکی نے ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ یس شیور، فضا نے مسکراتے ہوئے بیٹھنے کا کہا اور پھر زمینہ کے کان میں سرگوشی کرنے لگی۔ یہ تو ایسے پوچھ رہی ہے بیٹھنے کے لیے جیسے ہمارے ابا حضور کی یونی ہے۔ چپ ہو جاؤ میم، ہمیں ہی دیکھ رہی ہیں اینکوں کے نیچے سے۔ سو اسٹوڈنٹ، فرسٹ آف آل یو ویلکم ان ہزارہ یونیورسٹی، دین آئی وانٹ ٹو انٹروڈیوس مائی سیلف دیٹ یو پیپل ہیو ٹو نو اباؤٹ یور سبجیکٹ ٹیچر۔ مائی نیم از میم سائمہ۔ I did my matric in MPS, FSc in degree college, then BS in post graduate۔ یار انہوں نے تو آتے ہی پکانا شروع کر لیا ہے۔ اردو نہیں آتی ان کو جو نان سٹاپ انگریزی میں لگی ہوئی ہیں۔ نہیں جاننا ہمیں آپ کے بارے میں، یہ لے ہاتھ جوڑتی ہوں، چپ ہو جائیں۔ فضا نے اپنی گود میں رکھے ہاتھوں کو جوڑتے ہوئے اتنے آرام سے کہا کہ زرمینہ کے علاوہ کسی کو آواز نہیں آئی۔ فضا مر جاؤ تم، چپ ہو جاؤ، میم نے دیکھ لیا تو سچ میں ہاتھ جوڑنے پڑ جائیں گے۔ زرمینہ نے میم کی طرف دیکھتے ہوئے اتنی مہارت سے اس کو کہا جیسے یہ میم کی بات بہت دھیان سے سن رہی ہے۔ تم تو دفع ہی ہو جاؤ۔ فضا زرمینہ کو دفع کر کے اب ساتھ کرسی والی لڑکی کی طرف ہوئی تھی۔ چونکہ انہوں نے نقاب لیے ہوئے تھے، میم کو اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ فضا صاحبہ بول رہی ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا، اس نے اچانک فضا کی طرف مڑتے ہوئے کہا، جو بڑے دھیان سے میم کا نہ ختم ہونے والا انٹروڈکشن سن رہی تھی۔ مائی نیم از طبا، یہ کہہ کر وہ پھر میم کی طرف مڑ گئی اور بڑے دھیان سے ان کی باتیں سننے لگی۔ یہ انٹرو سن کے ہی زولوجسٹ بن جائیں گی، اس نے منہ بناتے ہوئے دل میں کہا اور اپنی کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کے پیچھے ہو کے بیٹھ گئی۔ وہ 2 کلاسز لینے کے بعد بالکل پک چکے تھے۔ وہ ڈپارٹمنٹ کے باہر گارڈن میں آ کے بیٹھی جدھر وہ دبلی پتلی سی لڑکی اکیلی بیٹھی تھی۔ یہ تو وہی ہے جو ہمارے ساتھ کلاس میں بیٹھی تھی نا؟ ہاں وہی ہے، فضا نے برا سا منہ بنا کے کہا۔ وہ دونوں اس کے پاس گئیں۔ آپ یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہیں؟ زرمینہ نے بہت پیار سے اس کو کہا۔ یہ مجھے اکیلے بیٹھنے کا شوق ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور نیچے دیکھنے لگی۔ وہ دونوں اس سے تھوڑا دور ہو کے وہیں زمین پہ بیٹھ گئی۔ کیا ضرورت تھی تمہیں اس سے بات کرنے کی؟ اس نے منہ بھی نہیں لگایا نا آگے سے، فضا نے منہ بناتے ہوئے زرمینہ کو کہا۔ کوئی بات نہیں، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اکیلے رہنے کی۔ ہوتی ہوگی یار، قسم سے کتنے بور ٹیچر ہیں ادھر کے، میں تو ایڈمیشن لے کے رو رہی ہوں۔ سب نے کتنا پکایا ہے، ابھی ایک کلاس رہتی ہے، میں نے سنا ہے کوئی میل ٹیچر ہے۔ یار بس دعا کر زری، کم از کم وہ بندہ کچھ اچھا ہو۔ یہ سر آ کیوں نہیں ہے یارا جی؟ کیوں زری صاحبہ تنگ ہو گئی ہیں؟ یارا 5 منٹ ہو گئے ابھی بھی تک نہیں آئے، میرا دل ایسے ہی بس تنگ ہو رہا ہے، عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے۔ کیا ہوا زری، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں یار ٹھیک ہوں، چلو نا فضا کلاس نہیں لیتے۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ بس یہ لاسٹ کلاس ہے، اس کے بعد گھر۔ زری بس تھوڑا سا اور یار، آج پہلی ہی کلاس بنک نہیں کر سکتے نا؟ اوئے زری وہ دیکھ، کیا ہوا؟ اس نے آنکھیں اور منہ کھولے ہوئے فضا کو دیکھا جو اس کو اشارہ کر کے بتا رہی تھی۔ اس نے دروازے سے دوڑ کے آتے ہوئے اس لڑکے کو دیکھا جسے ہاتھ میں موبائل اور 2-3 کاغذ پکڑے ہوئے تھے۔ اس نے بلیو جینز اور بلیک کوٹ پہنا ہوا تھا اور مسکراتا ہوا کلاس میں آ رہا تھا۔ وہ بلیو جینز اور بلیک کوٹ میں انتہائی پرکشش لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ چھوٹی چھوٹی داڑھی بہت جچ رہی تھی۔ جب بھی وہ مسکراتا اس کا چہرہ کھلکھلا سا جاتا اور داڑھی اور بہت خوبصورت لگتی۔ خان صاحب، زرمینہ نے اس کو دیکھا اور بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، خان صاحب؟ یار یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ یار جو کل میں نے باتیں سنائی تھی شاید اس کا بدلہ لینے آیا ہے۔ یار میں میری اب بس، لیکن فضا یہ تو دیکھو روسٹر پہ جا رہے ہیں، شاید کوئی سینئر ہیں ہمارے، کچھ بتانے آئے ہوں گے۔ تم بس چپ کرو اور نیچے دیکھو۔
کچھ نہیں ہوتا، خدا خیر کرے گا۔ السلام علیکم۔ اس نے ایک نظر سب پہ ڈالی اور مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ ان کی کلاس میں 20 لڑکیاں اور 15 لڑکے تھے۔ سب نے سوئے ہوئے انداز میں سلام کا جواب دیا، لیکن لڑکیاں سامنے کھڑے پرکشش انسان کو دیکھ کے پلک جھپکنا ہی بھول گئی تھی جیسے۔ لگتا ہے آج سب نے آپ لوگوں کو صحیح پکایا ہے، میں بالکل بھی ایسا نہیں کروں گا۔ اس نے ہنستے ہوئے اپنا موبائل دیکھا اور کلاس کو کہنے لگا، بھائی مجھے اتنی ہی انگلش آتی ہے جتنی آپ کو وائلڈ لائف آپ کو کتنی آتی ہے؟ اس نے سب کو دیکھ کے پوچھا۔ کلاس کے کچھ لڑکوں نے جواب دیا، جناب تھوڑی سی، مجھے بھی انگلش تھوڑی سی ہی آتی ہے جتنی آپ کو وائلڈ لائف۔ اس نے مسکراتے ہوئے ان کو دیکھ کے کہا۔ ابھی بھی کوئی نہیں سمجھا تھا وہ آخر ہے کون۔ جی تو اسٹوڈنٹس، آپ سب کو سید وجدان حسین شاہ کی طرف سے خوش آمدید۔ مولا آپ سب کو خوش رکھے یہاں اور میرے سبجیکٹ میں پاس ہونے کی توفیق دے۔ میں ہوں آپ کا وائلڈ لائف کا سبجیکٹ ٹیچر سید وجدان حسین شاہ۔ آپ لوگ مجھے کسی بھی نام سے پکار سکتے ہیں، لڑکیاں مجھے بہت نام دیتی رہتی ہیں۔ آپ کو بتاؤں گا، جو بھی آپ کو اچھا لگے آپ وہی کہہ دینا، اس نے شرارتی سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر خود ہی بولا، یہ مذاق تھا، اچھا سیریس نہیں ہونا۔ ٹیچر، کلاس میں سے ایک لڑکی فوراً سے بول پڑی، جیسے سب کو بہت حیرت ہوئی، اس کو کچھ زیادہ ہی ہوئی تھی۔ جی جی ٹیچر، نہیں لگتا نا میں ٹیچر چھوٹا سا ہوں نا؟ اس نے مسکراتے ہوئے ایک ہی دفعہ میں اتنے سوال اس لڑکی سے پوچھ لیے۔ وہ ایسا ہی تھا، اسٹوڈنٹس میں کھڑا ہوتا تو اسٹوڈنٹ ہی لگتا، بلکہ بعض اوقات اسٹوڈنٹس اس سے بڑے لگتے۔ اس نے کلاس میں آتے ہی ایک پرسرور سا ماحول بنا دیا تھا۔ صبح سے جو سارے اسٹوڈنٹس تنگ ہو رہے تھے ایک دم سے فریش ہو گئے۔ وہ کلاس میں کھڑا ہوا ٹیچر لگ ہی نہیں رہا تھا، وہ تو دوستوں کی طرح باتیں کر رہا تھا، ہنسی مذاق، خود ہنسنا دوسروں کو ہنسانا۔ اگر اس کو کوئی محفل کی جان کہتا تو کون سا غلط کہتا۔ کلاس روم کا ماحول اس نے اپنی موجودگی سے اتنا خوشگوار بنایا تھا کہ سب اس کو دیکھ ہی رہے تھے۔ وہ ابھی تک روسٹر سے ہٹا نہیں تھا، اس کی کچھ عادت تھی، وہ کلاس سے بات کرتے وقت اپنا موبائل دیکھا کرتا۔ ابھی تک اس نے کلاس میں سب اسٹوڈنٹس کو پوری طرح نہیں دیکھا تھا۔ اچھا تو پڑھنا شروع کریں یا گپ شپ ہی؟ اس نے بات آدھی چھوڑی اور سب پہ سرسری سی ایک نظر ڈالی۔ اس کا انداز ایسا تھا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا، نہیں سر آج بس گپ شپ کرتے ہیں۔ وہ ایک دم سے سنجیدہ ہوا تھا، جیسے اس نے ہنسی مذاق پر اسٹوڈنٹس کو جاگنے کے لیے کیا ہو۔ ایک بات میری یاد رکھیے گا، میری سٹڈیز میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا، کسی قسم کا بھی۔ اگر آپ سب نے پاس ہونا ہے تو پڑھنا پڑے گا، اور پڑھنے کے لیے کلاس میں سیریس ہونا پڑے گا۔ ہاں گپ شپ ہم ساتھ ساتھ لگاتے ہی رہیں گے۔ اس کے سنجیدہ ہوتے ہی چہرے پہ ایک بار پھر سے مسکراہٹ آئی اور وہ مسکراتے چہرے کے ساتھ بولتا رہا۔ اسٹوڈنٹس کو پتہ چل ہی گیا تھا سید وجدان حسین شاہ کے مسکراتے چہرے پر جائیں گے تو بہت بڑا نقصان اٹھا۔ ان کو پڑھنا پڑے گا اور دوسرے سبجیکٹس کے مقابلے میں زیادہ پڑھنا پڑے گا۔ آدھا وقت تو آپ لوگوں کی باتوں میں ہی گزر گیا ہے۔ اس نے شرارتی سے انداز میں ہاتھوں میں پکڑے کاغذ اوپر نیچے کیے۔ جی تو اسٹوڈنٹس اب اٹینڈنس لگوا لیں، جس کا بھی میں نام بولوں وہ اپنا ہاتھ اوپر کرے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں ٹھیک اللہ جی، نہیں ٹھیک۔ فضا نے نظریں نیچے کر کے خوفزدہ سے آرام سے بولا، تمہیں کس نے بولا تھا پنگے لو؟ اب دیکھنا ہمیں پورا سمیسٹر بھگتنا پڑے گا۔ زرمینہ نے فضا کو دیکھتے ہوئے خود بھی کافی پریشانی کے عالم میں اس کو کہا، مجھے کیا پتا تھا یہ سید وجدان حسین شاہ ہمارا ٹیچر ہوگا۔ اللہ جی بس آج بچا لینا پلیز۔ رول نمبر 1 مدثر پریزنٹ سر۔ رول نمبر 2 وجیہہ پریزنٹ سر۔ وہ باری باری سب اسٹوڈنٹس کے نام اور رول نمبر بولتا ہوا ان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا حافظہ بہت ہی کمال کا تھا، ایک نام جب ایک دفعہ سن لے تو کبھی نہیں بھولتا تھا۔ تب بھی وہ ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہا تھا تاکہ وہ اس کو یاد رہیں۔ رول نمبر 12۔ اس نے مسکراتے ہوئے رول نمبر کے بعد نظریں اوپر کی، وہ نام لینے ہی والا تھا کہ زرمینہ نے اپنا ہاتھ اوپر کیا اور جھکی ہوئی نظروں سے پریزنٹ سر بولا۔ وہ حجاب میں لڑکی وہی سفید چادر کیے ہوئے اس کے بالکل سامنے تھی، جس کا عکس اس کو کل سے ہر جگہ نظر آ رہا تھا۔ وہی خوبصورت آنکھیں جس کو اس نے بس ایک لمحے کے لیے دیکھا تھا، وہ شاید ان کو دوسری نظر کبھی دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے بس ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ اس کو دیکھا۔ اس کو لگا وہ سانس لینا بھول جائے گا۔ یہ تو وہ بھول ہی گیا تھا وہ کدھر کھڑا ہے۔ اس کے ہاتھ سے بے اختیار پیر نیچے گرا اور اچانک سے چونکا۔ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، مجھ پہ رحم کرے میرے مالک۔ اس نے ایک لمحے کو اپنی آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں دعا مانگی۔ اس کو لگ رہا تھا وہ اب مزید وہاں نہیں رک سکے گا، مزید کچھ بول نہیں سکے گا۔ اس کے دل کی دھڑکن رکنے لگی تھی، ماتھے پہ پسینہ سامنے نظر آ رہا تھا۔ اس کو لگا جیسے اس کے دل کو کسی نے پکڑ کے زور سے دبایا ہے، کسی نے اس کے دل کو اپنی مٹھی میں زور سے پکڑا ہے۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط ہے کہ وہ چاہ کے بھی اب کچھ نہیں کر سکے گا، وہ چاہ کے بھی خود کو آزاد نہیں کر سکے گا۔ اسٹوڈنٹس آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، یہ اچانک سر کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کا رنگ بالکل اڑ چکا تھا، کچھ دیر پہلے کا کھلکھلاتا چہرہ بالکل بجھ چکا تھا۔
مسکراہٹ کی جگہ چہرے پہ پسینے نے گھر کر لیا تھا۔ سر آر یو آل رائٹ؟ مدثر نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے اسے کھڑے ہو کے پوچھا۔ اس کی آواز پہ وہ ایک دم سے اس خسار سے باہر آیا تھا۔ یس آئی ایم آل رائٹ۔ ان کچھ لمحوں کا تسلسل ٹوٹا، وہ ہوش کی دنیا میں آیا، خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، خود کو نارمل کیا۔ اس نے پھر سے ایک دفعہ رول نمبر 12 بولا۔ اس نے رول نمبر 12 تو بولا تھا، مگر اس کے آگے نام بولنے کی اس کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ بغیر اس کا نام بولے وہ رول نمبر 13 پہ گیا اور بغیر کسی کو دیکھے اٹینڈنس لگاتا رہا۔